تو ماں باپ موت کے جو معاملات ہیں اس کو بھی بھول جائے گا، یعنی قبر کو اور محشر کو اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرمایا ہے کہ جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ اب موت کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ آدمی تسبیح لے کر موت کا وظیفہ پڑھے؟ نہیں، موت کے یاد کرنے کے بھی درجے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرفت الآراء کتاب کیمیاء سعادت میں ان درجوں کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک جو ابتدائی درجہ ہے وہ غافلین کا ہے، وہ بھی موت کو یاد کرتے ہیں جو دنیا دار ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں اپنی جگہ پکڑ لی ہے، وہ بھی موت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ موت کی یاد ذہن میں آ جانا غیر فطری طور پہ بھی انسان کے لیے ہو جاتا ہے، اور اکثر ذہن میں موت کا تصور انسان کے پھرتا ہے۔ تو جو دنیا دار ہے یا آخرت سے غافل ہے یا دنیا ہی کو قائمی ٹھکانہ سمجھ رکھا ہے، زبان سے تو نہیں کہتا، عقیدے کے اعتبار سے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و رسولی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن غافل ہے، اس سے بھلا بیٹھا ہے اس کو، تو وہ بھی موت کو یاد کر لیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا موت کو یاد کرنا اس کو اللہ کا قرب ادا نہیں کرتا، زیادہ آخرت کے لیے، آخرت کے توشے کے جمع کرنے کے لیے اس کو نہیں پڑھتا، بلکہ موت کی یاد اس کو اور دہشت میں مبتلا کر دیتا۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے دنیا کے لیے اتنا سب کچھ جمع کر رکھا ہے، یہ سب چھوڑ کے مجھے جانا پڑے گا، یہ سب میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو موت کو وہ برا سمجھتا ہے، موت سے اس کو نفرت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا سارا عیش موت ختم کر دے گی۔ تو ایسی یاد موت بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گیا فرمایا۔ ہاں زندگی کچھ کم ہو جائے، عیش و عشرت کے معاملات ختم ہو جائیں، تب وہ موت کو یاد کرے تو ویسا یاد کرنا اس کو ضرور کچھ فائدہ دے گا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے توبہ کی اپنی غفلت سے، رجوع اللہ ہوا، اپنے سابقہ جو بدعمالیاں تھے اس پر پشیمان ہوا، اب وہ موت کو یاد کرے گا تو ایسا یاد کرنا اس کو ضرور فائدہ دے گا کہ وہ توبہ کے ساتھ اب زیادہ آخرت کے جھکانے میں لگ جائے گا، اور موت کی یاد اس کو جو ہے آخرت کی تیاری کی طرف ابھارے گی کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے میں کیا کروں۔ اور موت کا آنا وہ پسند تو نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی سابقہ زندگی غفلت میں گزاری، زیادہ راہ اس نے کچھ چھٹایا نہیں ہے، توبہ کی توفیق ہوئی ہے، اعمال صالحہ کرنے کا ابھی اس نے آغاز کیا ہے، تو وہ وقت چاہے جتنا وقت مجھے مل جائے اچھا ہے، اچانک موت آ جائے گی تو نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، تو موت کے آنے کو ناپسند تو نہیں رکھے گا، وہ توبہ کرنے کے بعد یہ ضرور جان لے گا کہ موت آئے گی، اس کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن موت جلدی نہ آئے اس بات کی تمنا کرے تاکہ وہ زیادہ آخرت جٹا سکے۔ اور تیسرا درجہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محکومین کا ہے، وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب موت آئے اور دوست کو دوست سے ملائے، کیونکہ موت کا وقت اللہ والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، متقین کے لیے، صالحین و صدیقین کے لیے، مقربین کے لیے اپنے رب سے لقاء اور وصل کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان کی آرزو ہوتی ہے کہ اے موت آ اور جلد سے جلد مجھے اپنے محبوب کی جناب میں لے چل، کیونکہ جسم کی کثافت ہے جو مجھے اپنے محبوب کے خود سے مانے، رکاوٹ بنی ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں اخیر میں اس بات کے ضمن میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض اللہ کے بندے اس درجہ کمال پر ہوتے ہیں اس بارے میں، اس معاملے میں کہ نہ موت کی آرزو کرتے ہیں نہ موت سے نفرت کرتے ہیں، مشاہدہ حق میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ کب موت آتی ہے ان کو کب رب کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اس کی ان کو خبر بھی نہیں ہوتے تو یہاں ہیں لیکن ان کا دل اپنے مولا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کے قرب کی آرزو میں اور اس کے مشاہدے میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ موت و حیات کے معاملات سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ منہ تو قبل ان تموتوا، مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے، زندگی میں ہی تمام جو ہے آرائشوں سے، آسائشوں سے ان کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، موت لفظ کے اعتبار سے ادا کرنے میں یہ زبان سے بڑا آسان ہے، لیکن موت کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو تعریف ہونا ہے یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ موت جب کسی پر طاری ہوتی ہے تو
سے بڑی اذیت اگر کسی انسان کو ہو سکتی ہے تو موت کا تعلق ہونا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی سختیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 300 ضربات اگر کسی کے جسم پر لگ جائیں تو جیسی اذیت اس شخص کو پہنچتی ہے ویسی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے. 300 ضربات کثرت کے لیے بیان فرمایا سرکار نے. اور 300 ضربات اگر کسی کے جسم پر لگیں گے تو جسم کا کون سا حصہ ہوگا جو خالی ہوگا؟ ہر حصے پر اس کو زخم ہوگا. ایک ہم کو کانٹا چھو جاتا ہے, ایک کیلا چھو جاتا ہے, ایک خروش پڑ جاتی ہے تو ہماری ساری توجہ اس کی طرف جو ہے منتقل ہو جاتی ہے. بار بار وہ زخم ہم کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ بھی ہے جہاں پر زخم لگا ہے. اور نہ آدمی بے فکر ہوتا ہے, غافل ہوتا ہے. ایک کھنسی ہو جائے جب پھٹکتی ہے تو بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا جسم ہمارا بس وہ کھنسی کا مکان ہی اور سارا جسم ہے ہی نہیں. ایسی جو ہے اس کی اذیت ہوتی ہے. تو 300 ضربات جب انسان کو پہنچتے ہوں گے کیا نہیں اذیت ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی سختیوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ موت کی سختی بڑی شدید ہوتی ہے. اور سرکار نے اس کو ایک مثال سے جو ہے آگاہ فرمایا کہ کیسی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک کانٹی دار پہنی, یہ ایک ایسی لکڑی ہو جس پر بہت ساری کانٹیاں, اور اس کو کسی اون کے لٹکے میں داخل کر دیا جائے, ڈال دیا جائے, اور اس کو جب کھینچا جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے ضرور کچھ نہ کچھ اون ان کانٹیوں کو لگ کر ابھر کر آئے. تو بس سمجھو کہ موت بھی جب تاری ہوتی ہے بندے پر تو روح انسان کے جسم میں ایسی ہر جگہ جو ہے موجود ہے. سارا جسم اسی کی وجہ سے زندگی پا رہا ہے, روح کی وجہ سے. تو روح جسم سے الگ ہونے کا نام موت. ملک الموت جب آتے ہیں تو روح کو جسم سے علیحدہ کر لیتے ہیں. تو جب علیحدہ کیا جاتا ہے تو جیسے وہ کانٹی دار ٹہنی کو کھینچا جائے تو خون لگ کر آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ویسے جسم کے اندر سے روح جب الگ ہوتی ہے تو ضرور انسان کو سخت اذیت پہنچتی ہے. لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ کے جو محفوظ بندے ہوتے ہیں ان کی موت بڑی آسان ہوتی ہے. جس نے مسکے میں سے بال نکال لیا جائے, آٹے میں سے بال نکال لیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام جو انسان ہوتا ہے اگر وہ ایمان والا ہو بھی تب بھی حب دنیا اس کے دل پر اگر غالب ہو, اس کا دل اگر دنیا ہی میں منہمک ہو, اس نے اپنے خدا اور رسول کی محبت کو اپنے دل پر غالب نہ کیا, دنیا کی محبت اس کے دل پر غلبہ پائے ہوئے, اس کے باوجود کہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محبت بھی رکھتا ہے, لیکن محبت غالب ہے دنیا ہے اللہ اس کے رسول کی نہیں. تو اب اس کو ہر ایک چیز سے ایک قلبی تعلق ہو جائے, بیوی بچوں سے, معاملات سے, کاروبار سے, اور جو بھی چیز اس کے نزدیک محبوب ہوگی. کسی کے نزدیک جاہ عزت محبوب ہوتی ہے, کسی کے نزدیک اپنی صورت وغیرہ بڑی محبوب ہوتی ہے, کسی کے نزدیک اپنی جائیداد محبوب ہوتی ہے, کسی کے نزدیک کاروبار محبوب ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ چیز سے اس کو قلبی لگاؤ ہوتا ہے. تو یہ لگاؤ اگر اتنا ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر بھی غالب آ جائے تو ویسے انسان کی جب روح نکالی جاتی ہے تو چونکہ اس کا قلبی تعلق ان چیزوں سے جڑا ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے. لیکن فرشتہ اجل ملک الموت اللہ کے حکم سے اس کی روح نکالنے آئے ہیں تو وہ اپنا کام کریں گے. یہ چاہے گا نہیں کہ میں جاؤں, وہ ضرور لے جانا چاہیں گے, تو اس کشمکش میں اس کو اذیت ہوگی. لیکن جو اللہ کے بندے اپنا قلبی تعلق تمام مادی اشیاء سے اور تمام ایسی چیزوں سے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں مانے علیحدہ کر لیتے ہیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز سے اپنے ظاہر کو بھی علیحدہ کر لیتے ہیں. ظاہر کو اپنے تمام معاملات میں لگائے رکھتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, کھا پی رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں. اس سے ہمارے دین نے منع نہیں کیا. دین آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ تمام حقوق کو, معاملات کو اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں پورا کریں. بیوی بچے رکھنا دین میں منع نہیں ہے, تجارت کرنا دین میں منع نہیں ہے, ملازمت کرنا دین میں ناجائز نہیں قرار دیا گیا, لین دین ملنا جلنا یہ سب جائز. لیکن آدمی ان چیزوں سے اپنے قلبی تعلق کو اتنا غلبہ نہ دے اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے. اس سے منع کیا گیا. چیز دنیا, دنیا داری کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں چیز دنیا, سوال پیدا کرتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ ارض خدا غافل خدا, جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. وہ دنیا ہے. آدمی جس چیز میں منہمک ہو کر اپنے رب کو بھول جائے, اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لے, یا اس میں مبو ہو کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے, سمجھ لو وہ چیز دنیا ہے.
اتنی پیاری تعریف انہوں نے دنیا داری کی کری. تو دین کہتا ہے کہ تم سب معاملات روا رہو، لیکن اپنے دل کو ان چیزوں کے اندر ایسے مت جکڑ دو کہ جب وقت نزا آئے تو تم ہرگز اس سے علیحدہ نہ ہونا چاہو اور اللہ کے حکم سے میں کروں گا جو تمہاری روح نکالے تو تم کو اذیت اور تکلیف ہے. تو جو بندے اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں، ہر محبت کو اپنے رب کی اور اپنے رسول کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، جیسا کہ صوفیہ کی اصطلاح موتو قبل ان تموتو، مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے، تو ان کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے. ایک بزرگ تھے مصروف صفت ایسے بزرگ کو کہتے ہیں جن پر حال کا غلبہ ہوتا ہے اور دل کے اوپر اتنا حال کا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا. ایسے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو مصروف کہتے ہیں. تو ایک دکان پر جا کر عطر فروش کی، عطر بیچنے والوں کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے. تو آپ نے دیکھا